اللہ توکلت علی اللہ۔ دوستو اویس لاگ میں خوش آمدید۔ دوستو انسانی فطرت کا اور موسم کا میرے خیال کے مطابق بہت گہرا تعلق ہے۔ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو بندہ اندر سے خوشی فیل کرتا ہے اور جو کام وغیرہ اس کو ملے ہوتے ہیں وہ پورے دل سے کرتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، باقی آپ لوگوں کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میری خود کی طبیعت ایسی ہے کہ جب موسم میرے ذہن کے مطابق ہو، جو مجھے پسند ہے، تو مجھے اس میں کام کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اندر سے اندر خوشی ہوتی ہے۔ کام جتنا بھی ہو تو ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے اس موسم کی وجہ سے، یا دل ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ کام سے فارغ ہوا جا رہا تھا، موسم بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا چلو آج ایک ولاگ بناتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ناروے کی یہی خاصیت ہے کہ یہاں پر اس طرح کا موسم، مطلب جب سردیاں ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کا موسم کافی دیر تک ہوتا ہے، بہت زبردست موسم ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ طور پر بارشیں ہوتی ہے، اور بارش بھی ویسے بارش نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور ویسے عموماً شبنمی جیسی بارش ہوتی ہے، جو ڈیو ٹائپ شبنم جیسی بارش ہوتی ہے، تو بندہ زیادہ بھیگتا بھی نہیں ہے اور انجوائے کرتا ہے اس موسم میں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بارشیں مانگتے ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو جو غریب طبقہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کام کے حوالے سے بھی اور ان کے جو جھونپڑیاں گھر وغیرہ ہوتے اس وجہ سے بھی۔ یہاں پر بارش ہو یا سردی ہو یا برف باری ہو، جو بھی ہو، تو یہاں کی زندگی پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پر سب سہولتیں میسر ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بنیادی ضروریات ہے یا جو بنیادی سہولیات ہے وہ ہمیں نہیں دی جاتی۔ لاگ میں ہم ابھی سیاست کی طرف چلے جائیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے دوستو، ہمارے ہاں ہمارے ساتھ وہ ہم نہیں کرتے پرینک، ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ حکومت اور اقتدار میں آ کر پرینک کرتے ہیں، ہمیں جھوٹے اور سبز باغ دکھاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں تو سبز باغ دکھا کر ہمارے اوپر وہ 5 سال کا جو دورانیہ ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اس دوران کوئی سیٹ وغیرہ اگر ہوتی ہے تو وہ جو اہل ہو، جو ملک کے مفاد کے لیے اچھا ہو، ان کو نہیں دیتے، اپنی گھر سے کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، خواہ وہ جتنا بھی نااہل، خواہ وہ جو بھی ہو، خواہ وہ حکمرانی کے یا اس سیٹ کے قابل ہو یا نہ ہو، لیکن ضروری چیز ان کے لیے یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے گھر کا فرد ہوتا ہے، لہٰذا پیسوں کے بلبوتے پر یا زبردستی یا زور کے بلبوتے پر اس کو کھڑا کر کے قوم سے جھوٹا وعدہ وغیرہ کر کے کہ یہ خدمت کرے گا، تو خدمت کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا لیکن ماں باپ کی اور پیسے کما کر اپنے خاندان کی، نہ کہ ملک کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، ہم یہاں کے اگر نکاسی نظام پر نظر ڈالتے ہیں تو بارش جتنی بھی ہو، برف جتنی بھی ہو، یہاں کی زندگی کا جو روا دوا سسٹم ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ لگاتار چلتا ہی رہتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی اپنی ایمانداری سے ڈیوٹی کرتا ہے اور ہر کسی کے اوپر ایک اکاؤنٹیبل شخص ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر کام ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تو اسے پوچھے کہ تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہو، تمہیں تو اس کے پیسے ملتے ہیں۔ تو جب اکاؤنٹیبلٹی صحیح طریقے سے ہو اور لوگ ایمانداری سے اپنے کام وغیرہ ٹھیک طرح سے نبھاتے چلے تو پھر ملک ترقی کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور اگر آپ پوچھتے ہو تو آپ کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ملک کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہوا ہے پچھلے 70+ سالوں سے۔ تو چلو، لاگ میں سیاسی بحث کرنا منع ہے، اب کیا کرے، وہ تو پاکستانی ہے نا، تو جب ان کے ہاں یہ سسٹم بندہ دیکھتا ہے تو اپنے ملک میں بھی یہ سسٹم جو ملک کو فائدہ دیتا ہو، قوم کو فائدہ دیتا ہو،
تو وہ بندہ خواہش کرتا ہے کہ کاش اس طرح کا سسٹم ہمارے یہاں بھی ہوتا، لیکن ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے لیے ہوتے ہیں. صحیح ہے، یہ چیزیں نہ وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں نہ قوم کے لیے، بس اپنے لیے سوچتے ہیں. یہ ان ملکوں میں آتے ہیں، چکر وغیرہ لگاتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں کا سسٹم اپنے ملک میں نہیں لاتے. کیونکہ اگر یہاں کا سسٹم یہ اپنے ملک میں لائیں گے تو پھر ان کا جو پیسوں کمانے کا جو ذریعہ ہوگا یا جیب بھرنے کا جو سسٹم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ پھر وہ ان سے لوگ پوچھیں گے اور صحیح جواب نہ دینے پر یہ پھر ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. تو اس وجہ سے یہ قوم کو مغلوب رکھنے اور قوم کو جاہل رکھنے اور قوم کو پسماندہ رکھنے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوتے ہیں. بس ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں اور ہم انہیں سبز باغوں میں جی کر زندگی بسر کرتے ہیں. اور اگر کوئی ان سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ملک کو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جو ملک کے مفاد کے لیے بات کرے وہ غدار وطن ہوتا ہے. اور ہماری قوم کا بھی یہ حال ہے کہ بغیر تحقیق کیے وہ چیز مان لیتے ہیں جو ان کو دکھایا جاتا ہے. پرسنلی ہمارا کوئی بھی ریسرچ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. جو ہم سنتے ہیں بس اسی کو مانتے ہیں. جو رواج ہمیں اپنے بڑوں سے ملتا آ رہا ہے ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں. یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچتے. بس ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے دادا پردادا نے بھی غلامی کی زندگی کی، ہمارے ماں باپ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ سکھا رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. تو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور یہ آج کا ولاگ تھا. تو جو لوگ ہمارے ولاگ میں نئے ہیں یا چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہو. جزاک اللہ خیر.